السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں ارسلان ظفر اوان۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اردو سیکھے کے حوالے سے اپنے لیکچر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، لیکن بہت سارے بچوں کی فرمائش ہے اور بہت سے دوستوں کی یہ گزارش ہے کہ کائنڈلی بورڈ سے ریلیٹڈ بھی کوئی کویسچنز اپلوڈ کیے جائیں، تو لہٰذا آج اس سلسلے کا، اس کڑی کا آج پہلا ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ آج میں درخواست کروانے جا رہا ہوں فرسٹ ایئر کی بورڈ پیٹرن کے مطابق کہ بورڈ میں نمبر کیسے درخواست میں لیے جا سکتے ہیں۔ تو ذرا لیکچر غور سے سنیے گا، میں آپ کو بھی بتاؤں گا کہ بچے کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں، نمبر کہاں کہاں سے کٹ جاتے ہیں، اور نمبروں کی ڈویژن بھی بتاؤں گا، تقسیم بھی بتاؤں گا کہ کس میں کتنے نمبر ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ذرا درخواست۔ پہلی بات، سب سے پہلی بات بیٹا یاد رکھنی ہے کہ جب بھی درخواست آپ شروع کریں گے نا تو یہ نئے صفحے سے شروع کریں گے، یعنی اس صفحے سے شروع کریں گے جس صفحے پر اور کچھ بھی نہیں کیا کام آپ نے۔ ٹھیک ہے جی، ہو گیا جی۔ پہلی لائن، اس پہلی لائن کو باخدمت جناب پرنسپل، اس پہلی لائن کو ہم کہتے ہیں تخاطب۔ کیا کہتے ہیں؟ تخاطب جی۔ باخدمت جناب پرنسپل صاحب، میں نے صاحب کیوں نہیں لکھا بیٹا؟ پہلی بات ایک یاد رکھیے گا کہ جب جناب آ جاتا ہے تو پھر صاحب نہیں آتا، یا آپ صاحب لکھیں یا جناب لکھیں، دونوں میں سے ایک لفظ کا انتخاب کرنا پڑے گا آپ کو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور دوسری بات، جب بھی باخدمت جب آپ درخواست شروع کریں گے تو یہاں پر ایک دو الفاظ کی جگہ چھوڑنی پڑے گی آپ کو۔ ممتحن ایگزامینر اس بات کو نوٹ کرتا ہے کہ بچے نے کیا یہاں سے جگہ چھوڑی ہے یا نہیں چھوڑی، تو لہٰذا بچوں یہاں پر ایک یا دو الفاظ کی جگہ آپ کو چھوڑنی پڑے گی، جس طرح میں نے یہاں پہ چھوڑی ہوئی ہے جی۔ باخدمت جناب پرنسپل، آگے علامت سکتہ کوما، الٹا کوما، اس کو اردو میں کہتے ہیں سکتہ، اور یہ سکتہ ہمیشہ ہوا میں لگانا ہے، لائن کے اوپر ایسے نہیں لگا دینا، بلکہ اس کو ہوا میں لگانا ہے آپ نے۔ سکتہ، باخدمت جناب پرنسپل، علامت سکتہ، گورنمنٹ کالج۔ اب یہاں پر گورنمنٹ کالج کی جگہ پر آپ لوگ گورنمنٹ ڈگری کالج لکھ سکتے ہیں، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج لکھ سکتے ہیں، گورنمنٹ انٹر کالج لکھ سکتے ہیں، یا صرف گورنمنٹ کالج بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گورنمنٹ کالج، پھر علامت سکتہ، یہ بھی ہوا میں لگائیں گے، اس کے بعد الف بے جیم۔ جی میرا بیٹا، تخاطب کی امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ باخدمت جناب پرنسپل سکتہ، گورنمنٹ کالج سکتہ، الف بے جیم، ایسے آپ نے تخاطب لکھنا ہے۔ جب عہدہ چینج ہو جائے گا، عہدہ بدل جائے گا، تو یقیناً یہ بھی بدل جائے گا۔ جس طرح اگر آپ پوسٹ ماسٹر کا نام لکھتے ہیں تو پوسٹ ماسٹر گورنمنٹ کالج میں تو نہیں ہوتا نا، تو جب پوسٹ ماسٹر آئے گا تو یقیناً یہاں پہ ضلع آئے گا۔ جی آگے چلتے ہیں جی۔ دوسرا پوائنٹ میرا بیٹا اس کا ہے عنوان۔ آپ عنوان لکھ رہے ہیں، وہ موضوع لکھ رہے ہیں کہ آپ درخواست کیوں لکھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے اداروں میں سینکڑوں کے حساب سے درخواستیں آتی ہیں، تو وہ ایک ایک درخواست کو تو وہ پڑھتے نہیں ہیں، لہٰذا وہ اس عنوان کو پڑھتے ہیں اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو وہ درخواست بھیج دیتے ہیں، اس لیے عنوان لکھنا نہایت ضروری ہے جی۔ درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے درخواست، یہ لائن آپ نے اسی طرح لکھنی ہے، درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ، یا درخواست برائے فیس معافی، درخواست برائے جرمانہ معافی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد اس کے نیچے آپ نے لائن لگا دینی ہے، اس کو پرمننٹ کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے، تاکہ یہ عنوان واضح ہو جائے کہ ہمارا آیا عنوان ہے کیا۔ اس کے بعد تیسری لائن ہمارے پاس بیٹا ہے جناب عالی۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہاں پہ میں اس کی بالکل سیدھ میں آ رہا ہوں، یہاں میں نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے، ابھی تک میں نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے جی۔ جناب عالی، اکثر بچے لکھ دیتے ہیں جناب اعلیٰ، جو کہ بالکل غلط ہے بیٹا، جناب اعلیٰ نہیں ہوتا، جناب عالی درست ہے، یہ جناب عالی درست ہے۔ آگے علامت ندائیہ لگانا ہے، ٹھیک ہے، اسی کی سیدھ میں، بالکل سیدھ میں۔ اب ہم نے آغاز کرنا ہے درخواست کا آغاز آپ اچھے کلمات سے کریں، تمیدی کلمات سے کریں، جس طرح سے نہایت ادب سے گزارش ہے کہ، نہایت ادب سے التماس ہے کہ، مودبانہ گزارش ہے کہ، میں نہایت ادب و احترام سے ملتمس ہوں، وغیرہ وغیرہ کہ آپ اچھے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنا مدعا بیان کریں گے، اپنا مقصد بیان کریں گے، کوشش کریں کہ کم سے کم الفاظ میں آپ کی تحریر مکمل ہو جائے،
سب سے اچھی درخواست وہ ہوتی ہے جو کم از کم شروع ایک صفحے سے لے کے ایک صفحے پر ختم ہو جائے، بالکل ایک صفحے پر، نہ درمیان میں بلکہ آخر تک پورے ایک صفحے کی درخواست سب سے اچھی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ درخواستیں ایسی بھی آ جاتی ہیں جو ذرا جن کی طوالت زیادہ ہوتی ہے، پھر آپ ان کو 1.5 پیج تک لے کے جائیں، 2 صفحات تک لے کے نہیں جانا، ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ اس کے بعد جب آپ اپنا مقصد بیان کر چکے تو پھر آپ نے جب اختتام کرنا ہے درخواست کا، وہ بھی اچھے الفاظ سے ہونا چاہیے، جس طرح میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں گا، یا اللہ پاک آپ کا اقبال بلند رکھے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد جی آگے آتے ہیں جی آخر پہ درخواست گزار۔ درخواست گزار، درخواست کرنے والا، یا یہاں پہ آپ العارض بھی لکھ سکتے ہیں، العارض لکھ لیں یا درخواست گزار لکھ لیں، ایک ہی بات ہے۔ اس کے بعد آپ کا تابع فرمان، آپ کا تابع دار نہیں لکھنا، تابع دار غلط ہے یہاں پر، آپ کا تابع فرمان، تابع فرمان کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، چونکہ آپ پرنسپل کے فرما بردار ہیں، تابع فرمان ہیں، اس لیے آپ یہاں پر آپ کا تابع فرمان لکھیں گے۔ آپ کا تابع فرمان الف بے جیم، میں نے یہاں پر بھی دیکھیں الف بے جیم لکھا، یہاں پر بھی الف بے جیم لکھا۔ یاد رکھیں کبھی بھی بورڈ میں یہ مینشن نہیں اپنا نام یا اپنا ایڈریس یا اپنا کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی چیز آپ نے مینشن نہیں کرنی کہ آپ کہاں سے آپ کا تعلق ہے جی۔ اس کے بعد جہاں پہ آپ نے درخواست گزار لکھا، اسی کی لائن میں بالکل سیدھ میں اس طرف تاریخ لکھیں گے اس طرح سے 15 ختمہ اپریل 2020۔ آپ تاریخ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ تاریخ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں 15 اپریل 2020، اس طرح لکھ لیں یا اس طرح لکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ والا ہے، اس کو آپ اپنائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور میرا بیٹا اگر تو کوئی چیز رہ گئی ہوگی تو میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں جو ہماری یوٹیوب کی جو ڈسکرپشن میں ہے میں اس میں بیان کر دوں گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور میرا بیٹا اب آج فرسٹ ایئر کا پہلا لیکچر آیا ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ فرسٹ ایئر کے مزید لیکچرز بھی آئیں گے، سیکنڈ ایئر کے لیکچرز بھی آئیں گے، اور ہو سکے تو میٹرک کے لیکچرز بھی میں لانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں میرا بیٹا۔ یہ اب میں نمبروں کی اسکیم سوری بتانا بھول گیا، نمبروں کی اسکیم دیکھیے گا۔ تخاطب، اس تخاطب کا 1 نمبر ہے، عنوان کا بھی 1 نمبر ہے، جناب علی اس کا بھی 1 نمبر ہے، اور یہ نفس مضمون ہے جو درمیان میں اپنا مقصد بیان کیا آپ نے، یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ 1 نمبر تاریخ کا، 1 نمبر درخواست گزار کا، اس کا، لہذا یہ 1 2 3 4 5 نمبر تو آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور یہ 5 نمبر ایگزامینر کے ہاتھ میں ہیں، لیکن یہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہیں اگر آپ نے یاد کیا ہو اچھی طرح سے اس کو پریزنٹ کریں۔ لہذا ابھی آپ کے سامنے اس کا ایک نمونہ بھی پیش کر دیتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔